الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین، آپ کے سامنے 11ویں پارے سے سورہ یونس کی 2 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے ایک ارشاد گرامی جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح مسلم میں نقل فرمایا ہے، وہ ارشاد آپ کے سامنے پڑا ہے۔ یہ جو آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، یہ آیات کریمہ ان کے اندر بنیادی طور پر 4 ایسی خامیوں کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ جن کا تعلق کافروں کے ساتھ ہے، اور پھر دوسری آیت کریمہ کے اندر اس کا انجام بھی ذکر فرمایا کہ اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ آگ ہے، دوزخ ہے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ لیکن یہ بات ظاہر ہے کہ جن آیات کریمہ کے اندر کافروں کی بری خصلتیں ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ نے مذمت بیان فرمائی ہے اور وعید ارشاد فرمائی ہے دنیا اور آخرت کے عذاب کی، تو ان آیات کریمہ سے ہم مسلمانوں کا بالکل بے فکر ہو کر گزر جانا اور ان کی پرواہ ہی نہ کرنا، یہ ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت پر ایمان کی توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان اور مومن بنایا ہے، لیکن انجام چونکہ خاتمے کا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ دار و مدار انجام جو ہے وہ خاتمے پر ہوتا ہے، کہ خاتمہ انسان کا کس حال میں ہوا ہے۔ ایک انسان ساری زندگی مسلمانوں کی حالت میں رہے، اسلام کی حالت میں رہے، لیکن خدا نہ خواستہ خاتمے کے وقت میں اس کا خاتمہ کسی کفری بات پر ہو جائے، کفریہ عقیدے پر ہو جائے اور کفریہ عمل پر ہو جائے اور ایمان سے محروم دنیا سے چلا جائے، تو بہت بڑا خسارہ ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان اور مومن بنایا ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے مسلمان اور مومن اپنے آپ کو سمجھنے کے باوجود اندر سے قلبی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے خدا نہ خواستہ ہم کافر ہو چکے ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے علم کے اعتبار سے یا آئندہ آخرت کے اعتبار سے ہمارا انجام اور ہمارا شمار کافروں میں نہ ہو جائے۔ اس لیے جو آیات کریمہ ایسی ہیں کہ جن آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بری خصلتیں ذکر فرما کر ان پر وعید ارشاد فرمائی ہے، ان آیات کریمہ کے اندر بھی ہمیں غور فکر کرنا چاہیے، بے فکری کے ساتھ ان آیات کریمہ کو نظر انداز نہیں کر دینا چاہیے کہ ان آیات کریمہ کے اندر تو کافروں کا بیان ہے، ہم تو کافر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی سے ذاتی طور پر کوئی دشمنی نہیں ہے، کیونکہ جتنے بھی انسان ہیں، بنی آدم ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، چاہے وہ کافر ہوں، یہودی ہوں، مشرک ہوں، عیسائی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے، کسی بندے سے بھی ذاتی طور پر کوئی دشمنی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو اچھی صفات اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اعمال اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کاموں کو اختیار کرتا ہے
اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ غضب کا اور اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ آیات کریمہ کے اندر کافروں کی برائی بیان کی گئی ہے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ ان جیسی حالت ہماری تو نہیں ہے۔ اس انداز سے ان آیات کریمہ کے اندر غور کرنا چاہیے۔ ان آیات کریمہ میں سے جو پہلی آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 4 خصلتیں ذکر فرمائی ہیں۔ اب سوچنے کی اور فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم میں ان 4 خصلتیں یا 4 خصلتوں میں سے کوئی خصلت نہ ہو، اللہ نہ کرے، اور اگر ہے تو اس کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ وہ 4 جو خصلتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، پہلی خصلت فرمایا کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا، کہ بے شک وہ لوگ کہ جن کو ہماری ملاقات کا کھٹکا نہیں ہے۔ ملاقات کا مطلب ہے اللہ کے سامنے پیش ہونا، یعنی وہ لوگ کہ جن کو ہمارے سامنے پیش ہونے کا کوئی خطرہ ہی نہیں ہے، ان کے وہم و گمان بھی نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے اور پیش ہو کر ہمارے جو بھی ہمارے کام ہیں ان کاموں کے بارے میں اللہ پاک خود فرمائے گا اور ہم نے جواب دینا ہے۔ فرمایا کہ پہلی خصلت یہ کہ ایسے لوگ کہ جن کو خطرہ ہی نہیں ہے ہماری ملاقات کا، ہمارے سامنے پیش ہونے کا، ان کے ذہن کے اندر کوئی خطرہ ہے ہی نہیں۔ دنیا کے اندر کوئی کام کرتے ہیں تو 100 دفعہ سوچتے ہیں کہ کہیں قانون کی گرفت میں نہ آ جائیں، کہیں کوئی دیکھ نہ رہا ہو، کہیں کوئی یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، ہماری عزت میں خطرہ نہ آ جائے، ہماری عزت جو ہے وہ خراب نہ ہو جائے، فلاں نہ ہو جائے، فلاں نہ ہو جائے۔ لیکن یہ گمان میں نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے بھی جواب دینا ہے، یہ خیال دل میں نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلی خصلت یہ ہے ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا، اور دوسری خصلت یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے۔ یعنی دنیا کی زندگی پر راضی ہو جانے کا مطلب ایک اہل علم فرما رہے تھے کہ جیسے کسی مزدور سے، کسی کاریگر سے کوئی کام کرایا جائے اور اس کے بعد پھر اسے اجرت دی جائے، اور اجرت دینے کے بعد پھر اس سے پوچھتے ہیں ہاں بھی راضی ہو؟ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے راضی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ 1000 روپیہ لے کر یا 2000 روپے لے کر وہ اس پر راضی ہو گیا، اس کے اندر مزید کی طلب نہیں ہے، مزید اس کے اندر خواہش نہیں ہے، اس کی خواہش پوری ہو گئی، اس کی ضرورت پوری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، یعنی آخرت کی کوئی طلب ہی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر اپنا مکان مل گیا، اپنی سواری مل گئی، اولاد جو ہے نا وہ بڑی جوان ہو گئی، تعلیم یافتہ ہو گئی، اپنے کاموں پر لگ گئی، اور جو ہے نا ان کی شادیاں ہو گئی۔ اب آدمی جو ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ بس راضی، اب اس کے بعد پھر آخرت کے بارے میں سوچ ہی نہیں ہے کہ آخرت کی زندگی کے بارے میں کچھ سوچنا ہے کہ آخرت کے بارے میں کیا بنے گا، آخرت کے اندر کوئی طلب، آخرت کے اندر کوئی ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا، آخرت کے اندر جو اللہ تعالیٰ سوال فرمائیں گے ان کا جواب کیسے دینا ہوگا، اپنی آخرت کو زیادہ سے زیادہ کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، یہ سوچ ہی نہیں ہے۔ دوسری خصلت یہ فرمائی۔ تیسری خصلت فرمائی کہ وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور وہ اس دنیا کی زندگی پر مطمئن بھی ہو گئے، دنیا کی زندگی کے ساتھ جی لگا بیٹھے، دنیا کی زندگی کے اوپر مطمئن ہو گئے، یعنی ان کے اندر فکر ہی نہیں ہے، بس چین سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارا تو دال دلیا چل رہا ہے، دال روٹی چل رہی ہے، مکان اپنا ہے، فلاں چیز کا خدشہ نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، بس اپنے کام چل رہے ہیں، دنیا کے دھندے پورے ہو رہے ہیں، اپنے جو مقاصد تھے دنیا کے وہ پورے کر دیے، بے فکر ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بے چینی نہیں ہے کہ ہم نے اس سے آگے بھی کچھ کرنا ہے۔ وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، وہ اس کے ساتھ جی لگا بیٹھے، اس پر مطمئن ہو گئے۔ یہ 3 خصلتیں ہو گئی۔ اچھا، یہ جو دنیا کی زندگی کے ساتھ راضی ہونا اور دنیا کی زندگی پر مطمئن ہونا، ان کے بارے میں علماء کرام نے تھوڑا سا فرق بیان فرمایا ہے، اس فرق کو سمجھ لیجیے۔ راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عقلی طور پر آدمی اس کو قبول کر لے، عقلاً اس کو پسند کر لے، اور اطمینان کا مطلب یہ ہے کہ طبعی طور پر اس کے ساتھ آدمی کا جی لگ رہا ہے، اور آدمی کسی کو کہتے ہیں نا کہ آدمی کا دل لگ گیا ہے، اس کے ساتھ اس کا دل لگ رہا ہے۔ پھر علماء کرام نے اس کی مثال بھی بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہمیں عقلاً پسند ہوتی ہے لیکن ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، صرف عقلی پسندیدگی کی وجہ سے اس کو اختیار کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے نا وہ اس کے جسم کے اوپر پھوڑا نکل آیا، ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو نشتر لگانا پڑے گا، تو اب نشتر لگاتے وقت میں تکلیف ہوتی ہے، طبی طور پر آدمی اس کو ناگوار سمجھتا ہے، لیکن عقلی طور پر سمجھتا ہے کہ یار اس کے بغیر جان نہیں چھٹے گی،
علاج اس کا یہی ہے، اس کا نشتہ کروایا جائے، آپریشن کروایا جائے، وہ اس کو باوجود طبی ناگواری کے بھی اس کو عقلاً اختیار کرتا ہے. یہ ہے راضی ہونا اور یہ اطمینان نہ ہونا. یہ دو باتیں ہو گئی. اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کسی چیز کو آدمی طبعاً چاہ رہا ہوتا ہے لیکن وہ عقلاً اس کو پسند نہیں کر رہا ہوتا. مثال کے طور پر ایک طبی طور پر کسی آدمی کو میٹھا پسند ہے اور وہ میٹھی چیز کو کھا رہا ہے لیکن عقلاً سمجھ رہا ہے کہ مجھے شوگر ہے اور مجھے یہ تکلیف دے گا اور میرے لیے یہ مناسب نہیں ہے. عقلاً وہ سمجھ رہا ہے لیکن طبی طور پر طبیعت سے مجبور ہو کر وہ اس کو اختیار کر رہا ہے. تو یہ ہے راضی نہ ہونا اور مطمئن ہونا. اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے نا وہ راضی بھی ہوتا ہے اور مطمئن بھی ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی مرغوب چیز انسان کے پاس آ گئی ہے اور وہ آئی بھی جائز طریقے سے ہے اور عقلاً بھی اس کو پسند کر رہا ہے تو وہ اس کی گویا کہ وہ راضی بھی ہو گیا اور مطمئن بھی ہو گیا. اب دنیا کے بارے میں یہ چیزیں کیسے ہیں؟ مثال کے طور پر ایک آدمی کو رشوت پیش کی گئی. اب رشوت لیتے وقت میں اس نے عقلاً بھی اس کو گوارا کر دیا کہ یار میرا فلاں فلاں کام اٹکا ہوا ہے، فلاں فلاں جگہ یہ پیسہ کام آ جائے گا، اور طبعاً بھی اس کو مرغوب ہے کہ چلو پیسہ آ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دنیا کی زندگی پر راضی بھی ہے اور مطمئن بھی ہے. تو فرمایا کہ ورزو بالحیات الدنیا وطمئنوا بہا. اور ایک اس کے برعکس صورت یہ ہے کہ ایک آدمی رشوت دے رہا ہے، رشوت دیتے وقت میں اس سے بہت ناگواری ہو رہی ہے کہ یار اپنا پیسہ جیب سے فضول میں جا رہا ہے، حالانکہ بنتا نہیں ہے دوسرے، لیکن وہ مجبوری میں وہ سمجھتا ہے کہ یار عقلی اعتبار سے سوچتا ہے کہ اگر یار نہیں دیا پیسہ تو کھجل خواری ہوگی، چکر لگانے پڑیں گے، تو چلو ناگواری کے باوجود ہی دے دو. تو اب یہ کیا ہوا کہ دنیا کی زندگی پر راضی تو نہیں ہوا، مطمئن تو نہیں ہوا، لیکن عقلاً راضی ہو گیا، اس کو اختیار کر دیا. تو یہ رضا اور اطمینان کے درمیان میں فرق بیان کیا ہے. اب اپنی حالت کے اندر غور فکر کریں کہ دنیا کے کئی ایسے دھندے ہیں، کئی ایسے کام ہیں کہ جن کاموں کو ہم عقلاً بھی پسند کر لیتے ہیں اور طبعاً بھی ان کو بڑے اچھے طریقے سے گوارا کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر کسی کی غیبت ہو رہی ہو تو عقلاً بھی ہم اس کو اندر کوئی محسوس نہیں کرتے کہ یار یہ غلط کام کر رہا ہے، اور طبعاً بھی اس کے اندر ہمیں بڑا جو ہے نا وہ جی لگتا ہے اور مزہ آتا ہے کہ یار یہ بات تو اور چلتی رہے، مزید بات چلتی رہے، بات ختم نہ ہو. تو یہ ہے اس دنیا کے دھندے کے اندر آدمی جو ہے نا وہ لگ جاتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حالت یہ ہے کہ جن کو ہماری ملاقات کا ہمارے سامنے پیش ہونے کا کوئی خطرہ ہی نہیں ہے، کوئی خیال ہی نہیں آتا کہ خدا کے سامنے بھی جواب دینا ہے یہ میں کیا کر رہا ہوں، اور وہ دنیا کی زندگی پر راضی بھی ہیں اور دنیا کی زندگی پر مطمئن بھی ہیں، جی لگا بیٹھے ہیں. والذین هم عن آیاتنا غافلون. اور چوتھی بات یہ کہ وہ ہماری آیتوں سے غافل ہیں. آیتوں سے مراد قرآن مجید کی آیات بھی ہو سکتی ہیں کہ آیتوں سے غافل ہیں. کافر لوگ تو اس لیے غافل ہیں کہ کافروں کا ایمان نہیں ہے، لیکن ہم لوگ بھی ذاکر نہیں ہیں، ہم بھی غافل ہی ہیں. قرآن مجید کی آیات کے ذاکر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات پر عمل کیا جائے، لیکن عملی اعتبار سے ہم غافل ہیں. یعنی ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ آیت تو ہمیں معلوم ہے، اس پر ایمان بھی ہے، لیکن عملی اعتبار سے اس سے غافل ہیں. اسی طریقے سے باقی آیات کریمہ کا بھی مثال ہے. اور یہ اس آیات کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں سے غافل ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ بسا اوقات اپنی قدرت کا کارنامہ دکھاتے ہیں اور وہ جھنجھوڑنے کے لیے دکھاتے ہیں، لیکن ہم آیات قدرت کے سے بھی غافل ہیں. یعنی آیات قدرت کو دیکھنے کے باوجود بھی اپنے ضمیر ہمارے بیدار نہیں ہوتے. ان آیات سے مراد اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے جو سلسلے ہیں، جیسے سیلاب ہے، زلزلہ ہے، اور اسی طریقے سے قحط ہے اور مہنگائی ہے، اور اس طریقے سے جو ہے نا بیماریاں ہیں، مصیبتیں ہیں، وبائی بیماریاں ہیں، انفرادی سطح پر بیماری، جانی اور مالی صدمے اور مصیبتیں، ٹھوکریں لگ جانا، ایکسیڈنٹس ہو جانا وغیرہ وغیرہ. یہ سب اس لیے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہیں، بیدار کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ والذین هم عن آیاتنا غافلون، جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں، ہماری قدرتوں سے غافل ہیں. انہیں فکر ہی نہیں ہے کہ کہیں کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، فکر نہیں ہے، بے فکر ہو کر بیٹھے ہیں. تو فرمایا کہ اولئک مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. وہ بما کانوا یکسبون، ان کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کرتے ہیں. تو اب ان آیات کریمہ میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو حالتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، بیان تو کافروں کی ہیں، لیکن ہمیں اپنے اندر غور کرنا چاہیے، اپنے ضمیر، اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہمارے اندر ان میں سے کوئی خصلت تو نہیں ہے، اور اگر ہے تو اس کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے.
یہ ان آیات کریمہ کا حاصل ہے. لہذا ان آیات کریمہ کے بارے میں اس طرح کی سوچ کرنا اور غور فکر کرنا یہ آج کے اس درس کا حاصل ہے. اللہ تعالیٰ نے